میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایسے جبر کے ماحول میں جہاں ہر طرف دھاندلی ہے، جہاں ہر طرف دھونس ہے، دھمکی ہے، طاقت کا استعمال ہے، تاریخ کی بدترین وکٹمائزیشن ہے، چن چن کر ہماری جو قیادت سے لے کر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں، یا یہ جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، چن چن کر اوپر سے لے کر نیچے تک جماعت کو نشانہ بنایا گیا، حوصلے توڑنے کی کوشش کی گئی، جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں اس جبر کے ماحول میں جو ڈکٹیٹرشپ سے بھی کئی لحاظ سے بدترین ہے، اس جبر کے ماحول میں بھی، اس دھاندلی کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو نہ صرف کینٹونمنٹ بورڈ بلکہ تقریباً تمام جو ہمارے بائی الیکشنز تھے اس میں تحریک انصاف کو اس کی تمام تر طاقت کے باوجود، اس کی حکومت کے باوجود بری طرح شکست دی، اور مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. خود میری جماعت نے ڈیوٹی لگائی تھی، میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی آزاد کشمیر الیکشنز میں. میں نے جو مناظر وہاں پر 2 ہفتے میں گئی، اور ایک ایک دن میں میرے 4-4 5-5 جلسے تھے، 12-12 گھنٹے کا ٹریول تھا روز. میں نے جو وہاں پر حالات دیکھے، وہاں پر مسلم لیگ نون کی الحمدللہ جو میں نے طاقت دیکھی، وہاں پر آنکھوں دیکھا واقعہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. اور لوگوں نے ہم ہار گئے وہ الیکشن، لیکن میں اس کو ہار اس لیے نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کو 6 لاکھ ووٹ پڑا، اور اکیلی مسلم لیگ نون جو زیر اعتاب تھی، ایجنسیز انوالو تھی جوڑ توڑ میں، اس کو 5 لاکھ ووٹ پڑا. ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب وٹنس ہیں، احسن اقبال صاحب وٹنس ہیں، پرویز رشید صاحب وٹنس ہیں، یہ میرے ساتھ ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ ساتھ تھی. جو مناظر میں نے اسٹیج سے دیکھے، مطلب مجھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جلسے شروع کہاں سے ہو رہے ہیں اور ختم کہاں سے ہو رہے ہیں. وہاں پر میاں صاحب کا نعرہ لگ رہا تھا. تو ہم لوگوں نے سمجھا، میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلم لیگ نون ہار گئی، لیکن جو ہرانے والے تھے انہوں نے یہ بات بارہا دہرائی کہ اتنے بڑے جلسے اور اتنی زیادہ دھاندلی کے باوجود اگر مسلم لیگ نون 5 لاکھ ووٹ لے سکتی ہے تو یہ ہماری ہار ہے اور مسلم لیگ نون کی جیت ہے. اور جس نے اویئرنیس دے کر پاکستانیوں کو قربانیوں کے ایک دریا سے گزر کر، آگ کے ایک دریا سے گزر کر، جس نے نہ صرف مظلوم کو زبان دی بلکہ اس نے ظالم کو بھی لگام دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے، جب اس کو مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے یا مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے یا مسلم لیگ نون کو شکست دینے کے لیے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عوام تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون بطور جماعت بھی ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ پھر اس قسم کے جس کو وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں، وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جماعت میں 2 بیانیے ہیں، 3 بیانیے ہیں، یہ ایک گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے. تو میں یہ بہت ادب سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس ابہام کا ہم کو شکار نہیں ہونا. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نہ صرف بھائی ہیں بلکہ 30-40 سال سے وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ دونوں سیسا لگائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈکٹیٹرشپس کے 10 سال 11 سال پاکستان نے 4 ڈکٹیٹرشپس دیکھی. ڈکٹیٹرشپس کے بعد بھی لوگ، ایسا پاکستان تھا کہ لوگ ان ڈکٹیٹرز کا نام دیتے ہوئے ڈرتے تھے ان کے بعد بھی. لیکن آج ابھی یہ حکومت قائم ہے، ابھی ان کے ایک پیج کے ابھی بھی چرچے ہیں، ان کی طاقت بھی ہے، اندھی طاقت استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ججز بھی بول رہے ہیں، میڈیا بھی بول رہا ہے، ECP بھی بات کر رہا ہے اور عوام بھی بات کر رہی ہے، بلکہ ان کے اپنے کئی منسٹرز جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا بدل گیا پاکستان میں 73 سال میں؟ پہلی ایسی تبدیلی کیوں آئی؟ کس نے یہ زبان دی میڈیا کو؟ کس نے یہ زبان دی ججز کو؟ کس نے یہ زبان دی ECP کو؟ کس نے یہ زبان دی
باقی اداروں کو کہ لوگ اب ڈر نہیں ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں. میں دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ ابھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جب اجلاس ہوا, ججز کی جو انٹرنل میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں جو میڈیا کے جو کورٹ کا میڈیا ہوتا ہے, انہوں نے یہ بات لکھی کہ کئی سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بات کی کہ یہ پرسیپشن جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ آزاد نہیں ہے, اس کو آزادانہ فیصلے کرنے کی ان پہ پریشر ہے اور وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. تو میں اور آج یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا جاتا تھا, صحافیوں کو اٹھا دیا جاتا تھا, جو آواز اٹھانے والے لوگ ہیں چاہے وہ سیاسی کارکن ہوتے ان کو اٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا تھا. آج مجھے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ جو ایک تو اٹھانے والے ڈر گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جب تک وہ واپس اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے لوگ ان کو بخشیں گے نہیں. کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کے اندر. سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کس نے دیے یہ بیانیے پہ ہماری جماعت میں بھی سوال اٹھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو. لیکن میرے یہاں پر ایم ایل ایز ایم پی ایز حضرات بیٹھے ہیں اور ہمارے گراس روٹ لیول کے ورکرز بھی بیٹھے ہیں, تو وہ ووٹ کو عزت صرف ووٹ کو پرچی کو عزت دینا نہیں, وہ میاں صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, وہ آپ سب کی عزت ہے. اور آپ کو یاد ہے 2018 میں کس طرح آپ سب پر پریشر آیا کہ یا تو آپ جماعت اپنی تبدیل کر لیں اور یا پھر آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ہمارے امیدوار تھے, اب مجھے بھول گیا کہ وہ عطا طارق صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ کس شہر سے تھے, ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے کہ آپ اپنی جماعت کو چھوڑیں اور اپنی وفاداریاں تبدیل کریں. آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ کی یہ عزت ہے کہ آپ کو ایک میجر کرنل یا کوئی بھی ایجنسی کا نمائندہ فون کرے کہ مجھ سے ملنے آؤ, اپنی جماعت تبدیل کرو ورنہ ہم آپ کو ہرا دیں گے, جبکہ آپ وفادار ہیں اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی وفاداری تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ آپ کی عزت کی جنگ ہے. میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں, میرا بھی ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں, کیونکہ میں تو ابھی سیاست میں نے قدم نہیں رکھا تھا جب ڈسکوالیفیکیشن اور سزائیں مجھے پہلے ہو گئی. لیکن کیونکہ ایک نظریہ ہے جس پر چلنا ہے, اس کو کامیابی سے ہمکنار کرانا ہے, تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر نواز شریف کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے تو کس کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ آئین توڑو, قانون توڑو, الیکشن چوری کرو, غلط کو صحیح کہو اور صحیح کو غلط کہو, اور جو ہر قسم کی جو بھی زیادتیاں, جو نیک نامی نام ججز ہیں, جو آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے ججز ہیں, ان کو ہٹاؤ, میڈیا کی زبان بند کرو, جو میڈیا کے افراد سچ بولنے کی جرت کرتے ہیں ان کو یا تو نوکریوں سے نکلواؤ, یا ان کو یہ ہے بیانیہ, یا پھر یہ بیانیہ ہے کہ آئین اور قانون کچھ نہیں, نہ عوام کے نمائندے کوئی حیثیت رکھتے ہیں, اور ایک جو آپ کی پارلیمنٹ ہے جس کے آپ ممبر ہیں اس کو ایک کرنل چلائے گا, اور جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو الیکٹڈ لوگوں کو, ایم ایل ایز کو اٹھا کے, دو کو, تین کو اٹھا کے پوری رات کنٹینرز میں بند رکھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو یہ صرف ووٹ کی عزت نہیں, یہ سب آپ کی عزت کی اور عوام کی عزت کی جنگ ہے جس کا علم نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے اٹھایا. یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تو یہ جیت گئے, کشمیر میں دھاندلی ہوئی تو ہم ہار گئے, سیالکوٹ میں دھاندلی ہوئی تو یہ جیت گئے. لیکن میں اپنی جماعت کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہر بار دھاندلی نہیں چل سکتی. 2018 میں دھاندلی چل گئی, اس کا نتیجہ آج کس عذاب کی صورت میں پاکستان بھگت رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں, مجھے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی کرنے کے لیے ان کو بالکل ایکسپوز ہو کر سامنے آنا پڑتا ہے. تو وہ ایک دفعہ ہو گیا, اب انسٹیٹیوشن کے اندر سے, ایجنسیز کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ اگر دھاندلی کا یہ نتیجہ جو ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے پاکستانیوں پر, اگر دھاندلی کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے تو پھر انسٹیٹیوشنس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پولیٹیکل جو پروسیسز میں مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ بھی اب بات انسٹیٹیوشنز میں ہو رہی ہے کہ عوام کا فیصلہ اور عوام کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے اور عوام کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے.